تو شوکت خانم ٹرسٹ کی ممبر ہیں. اپنا جو وہ یونیورسٹی کون سی ہے وہ نمل یونیورسٹی کی بورڈ کی، اس کی بھی ٹرسٹ ہیں. کہاں سے وہ پیسہ آیا؟ کیوں نہیں ڈکلیئر کیا تھا انہوں نے وہ پیسہ؟ تمہارا اپنا بنی گالا تم نے ڈکلیئر نہیں کیا. تمہیں اپنا سپریم کورٹ تمہاری مدد کو آئی اور اس کو تمہیں ایک بہت بڑا جو تمہارا سکم تھا اس کو اپنا وہ پر کیا گیا. تم آج باتیں کرتے ہو کہ یہ میں شہباز شریف جو ہے وہ اپنا بوٹ پالش کرتا ہے. تم کیا کرتے رہے؟ تم تو اسی افواج پاکستان کو، جنہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ جوانوں نے، افسروں نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اب جو ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جو بے پناہ جو قربانیاں دیں افواج پاکستان کے ہمارے جوانوں نے، افسروں نے اور عام شہریوں نے، تم اسی فوج کو لندن میں بیٹھ کے تم نے جو اپنا دشنام ترازی کی، اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہیں. اور اس کے بعد تم نے جو انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ یہ فوج، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تم بات کرتے ہو بوٹ پالش کی. مشرف جو تھا جب اس نے حکومت توڑی نواز شریف کی، تو میں کہاں تھا؟ میں بھی جب میاں نواز شریف اٹک جیل میں تھے، اٹک فورٹ میں، قلعے میں، تو میں بھی وہاں تھا. جب اٹک جیل میں بھجوایا گیا تو میں بھی وہاں تھا. جب لانڈی جیل میں بھجوایا گیا تو میں بھی وہاں تھا. جب جلا وطنی کے لیے مشرف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو میں بھی پھر غریب الوطنی اپنا میں نے اختیار کی. تم باتیں کرتے ہو، اپنے گریما میں جھانکو، اور حرام کی باتیں کرتے ہو. یہ چھوڑ دو. اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے. اور میں اس سے آگے بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی. تمہارے اپنے بنی گالا میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے. ہمارے اپنا منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ، وگرنہ تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور تم آؤ ڈی چوک میں. اگر تم ڈی چوک میں تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں. بالکل یہ فکر نہ کرنا. پھر ہم اس کا جمہوری اور سیاسی طور پر بھرپور مقابلہ کریں گے اور بتائیں گے تمہیں کہ تم اگر اپنے کوئی وہاں پر جتھا لانا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کریں گے اور پھر تمہیں ناک سے چنے چبوائیں گے. یہ جو تمہارا انٹیریئر منسٹر جو بات کر رہا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. کبھی میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اس کی باتوں کا جواب دینے کا مقصد کوئی نہیں. یہ شیخ حرم ہے، میں اس کو جانتا ہوں اس کو اچھی طرح. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. آئیے اذان مکمل ہو جائے. لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا. سب سے پہلے تو میں جناب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رات کو پارلیمنٹ لاجز میں ہونے والے سانحے پر ہم سے افسوس اور اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ ہمارا سیاسی میدان ہے. ہم ایک مرتبہ نہیں، بار بار ان مراحل سے گزرے ہیں، اور ہم اس قسم کے ماحول اور اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا زندگی بھر کا تجربہ رکھتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ لوگ آج کل ان کو تقریروں میں سن رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پاگل، ایک اس سے ذرا اونچا مرتبہ ہے بھاولا. بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی. ہوش و حواس اڑ چکے ہیں اس کے.
शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बढ़ा और कहाँ हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। आज कौम के निजात के दिन करीब आ गए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपने देखा कि हमने जब रात को पूरी कौम को और अपने कारकुनों को रोडों पर आने की दावत दी तो 1 घंटे से कम वक्त में पूरा मुल्क जाम हो गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाक़ी करते हो। आपकी ज़ुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के और के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। आप जैसे गली कूचों का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसे मनासिब पर बैठना उस मनसब की बेतौकीरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, वो किस तरह अवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है। उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। पाकिस्तान अब मज़ीद इस किस्म के लोगों का मुतहम्मिल नहीं है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है। आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम ना करें, सियासी जंग लड़ो। पूरी दुनिया की असम्बली में होता है, मुल्क के सुदूर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? गालियां देने पे क्यों आ गए हो? तो इस किस्म की चीज़ें कि ख़ुद तो डॉलरों का मुजस्सम और मगरिब का तैयार करदा एक रूप जो आपके अंदर डाला है उसने, हम पाकिस्तान में ऐसी सियासत को इजाज़त नहीं देंगे। और बता देना चाहता हूँ कि हम अदम एतमाद पहले भी नहीं आया, हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी हुक्मरानी, अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निज़ाम न लपेट दिया जाए, कहीं फलां ना हो जाए, कहीं फलां ना हो जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ख़ज़ां जाए बहार आए ना आए, असल चीज़ इसका ख़ात्मा है। जिस कीमत पर भी इसका ख़ात्मा होगा, हम सियासी मैदान में पुरअमन और कानूनी और आईनी वसाइल के साथ उसके मुकाबले में रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। और पैसे की बात करना, बाबा अगर हमने पैसे कमाए हैं, अगर हमने कोई परमिट लिए हैं, तो मैं तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूँ, तो आपकी हुकूमत वहाँ पिछले 5 साल रही है, तो अभी भी आप 4 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो लाओ ना कोई केस। हिम्मत है तो लाओ ना कोई केस, कोई मसला लाओ ना। जब कोई मुकदमा तुम हमारे खिलाफ ला ही नहीं सकते, तो फिर गालियाँ देना ये अवबाश का काम होता है।
کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس لیول کے آدمی کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کرو، تو کیا آپ نے کوئی شکایت لگائی تھی جنرل باجوہ کو؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی سیاست کرنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کی ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو عمر کم بھی ہے تو کافی عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے سیاست کے لیول کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی سیاست کرتا ہوں، اور میں ملک کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں بین الاقوامی برادری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں اپنے وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میری سیاست کا حصہ ہیں، لیکن میں اس چیز کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، ان کا دائرہ کار موجود ہے آئین میں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جس طرح سول بیوروکریسی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اور آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے ذرا بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھو، سرکاری ملازمین چاہے پٹواری ہوں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے پولیس والے سفید لباس میں ہوں، اور ان کو آپ اکٹھا کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کوئی بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صحافی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں، جائے ادب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی کسی زمانے میں ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا کیمرے کی تکنیک سے، اور آئیڈیل باتیں آپ نے بھی سنی، جو کنٹیجن میں الف لیلہ کے قصے بیان کرتا تھا اور آئیڈیل قسم کی باتیں کرتا تھا، آج پھر اسی طرح کا لب و لہجہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اب بات نہیں بنے گی، اب تم آزمائے جا چکے ہو، ہم ایکسپوز ہو چکے ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن نے جانے سے روکا تھا، جلسہ کرنے سے روکا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن بااختیار نہیں رہا، تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ جی، اس کے بارے میں ہم پوری قانونی چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ خالی صرف ممبر اسمبلی وہ جا سکتے ہیں، ان کے خلاف تو عدم اعتماد کی موشن آ چکی ہے، جو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو یہ پوری قوم کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین اور سیاسی جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اس کا سہارا لیں گے، اور اس کے لیے جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں سب کچھ، پھر خدشات کیا کس چیز کے ہے کہ آپ اپنے خدشات اعتماد، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں احتمال ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو آپ کیوں غلط زاویہ کیوں دیتے ہیں ہر بات کو؟ ہمیں پورا اعتماد ہے، صحافیانہ انداز ہے، مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، یعنی آپ پوری کوشش کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ پر فیصلہ کر دیا۔ ہمیں اپنے تائیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور یقین اور اعتماد ہے کہ ہم اس آئینی ہتھیار کے ذریعے اس تاریخ کی کرپٹ، انکمپٹنٹ اور انتہائی خراب جو حکومت ہے اس سے جان چھڑوائیں گے، اور غریب آدمی کی جو سانس میں سانس آئے گی۔ مجھے یہ جو شوگر میں جو اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ جو آٹے اور چینی اپنا گندم کی اربوں کی کرپشن ہوئی، جو LNG گیس میں اربوں کی کرپشن ہوئی، جو یہ دوائیوں کی مد میں اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کا منبع عمران خان ہے، اور بات دن رات کرتا ہے مقصود چپراسی کی۔ بتائیے وزیر اعظم بات چپراسی کی، وہ انسان ہے، کوئی جو بھی ہوگا۔ میں اپنے تعین کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھی، اور یہ بات کرتا ہے بھائی اپنے گھر میں منجی تھلے ڈانگ پھیر،
तुम्हारे घर में अपना बोरियों को पैसे आते हैं, रिश्वत वहाँ पर ली जाती है, उसका हिसाब कौम लेगी तुमसे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, मेहरबानी।